یسایہ کی کتاب اس کا 5 باب 20 اور 21 آیت۔ ان پر افسوس جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں، اور نور کی جگہ تاریکی اور تاریکی کی جگہ نور کو رکھتے ہیں، اور نور کی جگہ تاریکی کو اور تاریکی کی جگہ نور کو دیتے ہیں، اور شیرینی کی بدلے تلخی اور تلخی کے بدلے شیرینی رکھتے ہیں۔ ان پر افسوس جو اپنی نظر میں دانش مند اور اپنی نگاہ میں صاحب امتیاز ہیں۔ آمین آمین آمین۔ کلام خدا کو سمجھنے سے پہلے یا اس کے لیے ان کی باتوں کو کہیں سے بھی اگر ہم کلام مقدس کو کھولتے ہیں تو کسی بھی نبی کی بات کو، کسی کتاب کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ نبی یا کتاب کس کے بارے میں بات کر رہی ہے، وہ کس سے مخاطب ہے۔ یسایہ جو اس وقت کلام کر رہا ہے، آپ میں سے کوئی بتائے گا یہ کن سے کلام کر رہا تھا؟ کس سے کلام کر رہا ہے؟ تو قوم بنی اسرائیل یسایہ کی اپنی قوم تھی یا غیر قوم تھی؟ انہیں بھی نہیں پتا، اپنی قوم تھی نا۔ یسایہ اپنی قوم سے بات کر رہا ہے، وہ قوم جو مقدس کہلاتی ہے، وہ قوم جسے خدا نے کہا کہ تم میرے لیے کاہنوں کی مملکت ہو۔ آمین آمین۔ آج مسیحی بھی اپنے آپ کو کاہن کہتے ہیں، ہم شاہی کاہن ہیں، چھوٹے موٹے بھی نہیں، شاہی کاہن ہیں۔ چلو چھوٹے موٹے کسی جگہ کے چل جائیں گے، پر شاہی کہہ کے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ میرے حضور، حقیقت تو یہی ہے کہ ہم شاہی کاہن ہیں۔ کاہن کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کی باتیں، لوگوں کے مسائل خدا کے سامنے رکھنا اور خدا سے برکت لے کر، یا خدا کا کلام اور خدا کا جو ارادہ ہے وہ وہاں سے لوگوں تک لے کر آنا۔ لوگوں اور خدا کے درمیان میں وہ ایک رابطہ کروانے والے ہوتے ہیں۔ ہاں، مسیحی لوگ بھی کاہن ہیں، پر یہ خدا کے کاہن ہے یا کسی اور کے کاہن ہے یہ نہیں کہا جا سکتا۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت ہیں جو ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ خدا کی کہانت کر رہے ہیں، پر زیادہ ایسے ہیں جو ایمانداری کے ساتھ کہانت نہیں کر رہے، کسی غرض کے ساتھ، کسی لالچ کے ساتھ وہ کہانت کا کام کر رہے ہیں۔ اور کئی تو ایسے ہیں انہیں خود ہی پتا ہے ہم کوئی کاہن واہن نہیں ہے، بس وہ کیا کہتے ہیں پنجابی چ دال آیا ہوا ہے لوگوں کو بس دھوکھا دے دینے۔ میرے عزیزو، یسایہ یہاں پر اپنے لوگوں سے بات کر رہا ہے، یسایہ قوم بنی اسرائیل سے بات کر رہا ہے کہ ان پر افسوس جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں، نیکی کو بدی اور بدی کو نیکی کہتے ہیں، نیکی کو بدی اور بدی کو نیکی کہتے ہیں۔ کلام خدا کہتا ہے کہ شریعت جو ہے تاریکی ہے یا نور ہے؟ کلیسیا بڑی کنفیوز ہے، کیا ہے؟ بائبل کیا کہتی ہے؟ نور ہے، تو پھر بلند آواز سے کہا کر رہے ڈرتے کس سے؟ شریعت نور ہے، شریعت نور ہے، اور بعض جگہ پر لکھا ہے کہ شریعت جو ہے وہ نیکی ہے۔ شریعت کیا ہے؟ نیکی ہے۔ شریعت نیکی ہے، شریعت نور ہے، پر ان پر افسوس جو نیکی کو بدی کہتے ہیں اور بدی کو نیکی کہتے ہیں، ان پر افسوس جو تاریکی کو نور کہتے ہیں اور نور کو تاریکی کہتے ہیں۔ یسایہ کن سے کہہ رہا ہے یہ باتیں؟ قوم بنی اسرائیل سے۔ اور قوم بنی اسرائیل کے اس وقت جو کاہن تھے بہت سارے، جو اس دور میں بادشاہ گزر رہے تھے کئی ادوار میں،
اس وقت کے جو عام لوگ تھے ان میں اکثریت جو ہے وہ شریعت کی راہ سے پھر گئی تھی اور ان کے پاس جھوٹے نبی موجود تھے اور جھوٹے کاہن وہاں پر موجود تھے جو ہیکل میں خدمت گزاری کا کام کر رہے تھے اور شریعت کی تعلیم نہیں دے رہے تھے. وہ کہتے تھے سارے ہی خدا نے، سارے ہی لوگ جتنے بھی لوگ عبادت کر رہے ہیں کسی نہ کسی خدا دی سارے ٹھیک کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پیندا، ساری خدا نے ساڈا خدا سارا تو بڑا خدا ہے. اس طرح کی ملی جلی تعلیم دے رہے تھے. شریعت کو، اس کی باتوں کو وہ ہلکا کر کے بیان کرتے تھے اور اس میں آمیزش کرتے جاتے تھے. اور یسایا کی معرفت خدا ان سے کلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان پر افسوس جو بدی کو نیکی کہتے ہیں اور نیکی کو بدی کہتے ہیں. خدا یسایا کی معرفت قوم کو آگاہ کر رہا تھا، قوم کو انتباہ کر رہا تھا، اور جو سمجھنے والے لوگ ہیں انہیں سمجھا رہا تھا کہ ان پر افسوس ہے. اور یہ افسوس بندے کا نہیں ہے، کسی شخص کا نہیں ہے، یہ افسوس کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے ہے. اور جب خدا کی طرف سے افسوس کیا جاتا ہے تو اس کا انجام نہایت بھیانک ہوتا ہے. پھر آدمی کسی بھی بڑے شخص کے پاس، بڑے نبی کے پاس چلا جائے یا بڑے کاہن کے پاس چلا جائے، کتنی ہی قربانیاں، لاکھوں قربانیاں کیوں نہ دے دے، جب خدا افسوس کر دیتا ہے تو پھر وہ اس حالت سے باہر نہیں آ سکتا. قوم بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. میں اور آپ جانتے ہیں خدا نے ہمیں حکمت دی ہے، دانائی دی ہے، اور ہم پر یہ باتیں کھولی ہیں کہ اس وقت قوم کس گناہ میں تھی. کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ یہودا کا وہ گناہ جو لوہے کی قلم سے لکھا گیا ہے، خدا کہتا ہے میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گا. ایسا بھی گناہ ہے جو لوہے کی قلم سے لکھا گیا ہے، لوہے کی قلم سے لکھا گیا ہے، وہ معاف نہیں ہوگا. اور وہ گناہ کون سا تھا؟ بت پرستی کا. کون سا گناہ تھا؟ بت پرستی کا. اور یہی باتیں یسایا یہاں پر بھی بیان کر رہا ہے. اشارہ انہی کی طرف ہے جو خدا کے کلام کو بتوں کے کلام سے آمیزش کر دیتے ہیں، جو خدا کے کلام کو روحانی باتوں کو دنیاوی اور جسمانی باتوں کے ساتھ خلط ملط کر دیتے ہیں، جو خدا کے کلام کو پیچھے کر دیتے ہیں اور دنیا کی رسوم کو سامنے لے آتے ہیں. خدا کہتا ہے کہ ایسے لوگوں پر افسوس ہے. خدا کہتا ہے کہ جو نیکی کے بدلے بدی کو جگہ دیتے ہیں، جو شریعت کی جگہ پر آدمیوں کی روایت کو جگہ دیتے ہیں، خدا کہتا ہے کہ ان پر افسوس. آمین آمین. میں بار بار آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ شریعت جو ہے وہ نور ہے. شریعت نور ہے، خدا کا کلام نور ہے، خدا کے احکام نور ہے اور شریعت نور ہے. ہم بڑے خوشی کے ساتھ زبور نمبر 119 گاتے ہیں، چراغ ہے میرے پیرا لئی کلام تیرا. یہی گاتے ہیں نا. تو یہ تو شریعت کی بات ہو رہی ہے. داؤد کہتا ہے خداوند تیری شریعت میرے جو ہے وہ راہ کے لیے روشنی ہے، میرے قدموں کے لیے چراغ ہے. وہ تو کلام کی بات کر رہا ہے، خدا کے حکم کی بات کر رہا ہے. اب ایسا تھوڑی ہے کہ ہم کہیں کہ خداوند یہ جو بائبل ہے میرے ہاتھ میں یہ میرے لیے روشنی ہے اور اس کے حکموں پر میں چلوں ہی نہ تو یہ کہاں سے میرے لیے روشنی ہوئی. یہ ایسا نہیں ہوگا. ہم اس پر عمل کریں گے، اس کے مطالبات کو پورا کریں گے تو یہ ہمارے لیے، ہماری زندگی کو، ہمارے گھرانوں کو، ہمارے خاندانوں کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے لیے دنیا کو روشن کر دے گی. آمین آمین آمین. میرے عزیزو، بائبل یہاں پر کہتی ہے کہ ان پر بھی افسوس جو شیرینی کے بدلے تلخی اور تلخی کے بدلے شیرینی دیتے ہیں. میرے عزیزو، جو کلام کی حق کی باتیں آپ کو سنائے، جو آپ کو نور کی باتیں بتائے، جو آپ کے ساتھ بھلائی کی بات کرے، جو آپ کے ساتھ نیکی کی بات کرے، شریعت کی بات کرے، تو اسے تلخی دینی چاہیے یا کہ شیرینی دینی چاہیے؟ کیا دینا چاہیے اسے؟ اسے تو شیرینی کا وہ حقدار ہے
کہ وہ آپ کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، آپ کو حق کی بات بتا رہا ہے، آپ کے ساتھ نیکی کر رہا ہے، ورنہ آپ تو اپنی بدی میں مر جاؤ گے. وہ تو آپ کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے. اور افسوس اس دنیا کے لوگ، یسوع مسیح نے انہیں شریعت کی بات دی، یسوع مسیح نے انہیں بھلائی کی بات دی، یسوع مسیح نے انہیں بھلائی کے راستے بتائے، یسوع مسیح نے ان کے ساتھ نیکی کی، پر اسے بھی پینے کے لیے کبھی پت ملی ہوئی میں پلاتے ہیں تو کبھی سرکہ پلاتے ہیں، یہ تلخیاں اسے پلاتے ہیں. آج ہمیں بھی پلاتے ہیں. ایسا ہی ہے. حق کی بات کریں، اچھائی کی بات کریں، بھلی بات کریں، کلام کے مطابق بات کریں تو لوگ ہمیں تلخی دیتے ہیں، شیرینی کے بدلے تلخی دیتے ہیں. رات کو روبن بھائی کی، میرے کزن ہیں بھائی فرانسس، ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے اسے بڑی تلخی پلائی. وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاسٹر بھی جو ہے وہ ایسے ہیں ویسے ہیں، اور حالانکہ وہ بیوقوف آدمی ہے. وہ ایسا بیوقوف آدمی ہے جیسے یہاں بائبل میں لکھا ہے کہ ان پر افسوس جو اپنی نظر میں دانش مند اور اپنی نگاہ میں صاحب امتیاز ہے. کیا ہے صاحب امتیاز؟ کون ہوتا ہے صاحب امتیاز؟ کون ہوتا ہے؟ جو اچھے اور برے میں فرق کرتا ہے، جو اچھے اور برے میں فرق کرتا ہے. امتیاز کا مطلب ہے فرق کرنا، ٹھیک ہے، بھلے اور برے کی پہچان کرنے والا، ٹھیک ہے. وہ ابلیس کے ہاتھوں میں پڑ چکا ہے، اور جب سے وہ ہم سے جدا ہوا ہے، پہلے وہ پینتیکاسل ہونے کا ڈھنڈورا پیٹ رہا تھا اور بپتسمے کے لیے لوگوں کو جمع کرتا تھا، اور خاص کر تو میرے پاس لوگوں کو بہت لے کر آتا تھا، کہتا تھا کہ جو کلام شہزاد بھائی کرتے ہیں کوئی بھی نہیں کرتا. پر جب وہ ہم سے جدا ہوئے تو انہوں نے کہا قادر صاحب بھی کچھ نہیں سناتے، وہ بدعت ہے، اور وہ چرچ چھوٹا چرچ بھی بدعت ہے، اور اسلم اور شہزاد سے بچ کر رہو. اور ابھی تک وہ یہی تعلیم دے رہا ہے. وہ کبھی ادھر جاتا ہے اور کبھی ادھر جاتا ہے، گڑے پر سج جاتا ہے. پر میری خدا سے یہ دعا ہے کہ خدا اس بندے کو اپنی ٹھیک راہ پر واپس لائے، کیونکہ اس نے پانی کا بپتسمہ بھی لیا ہے اور یہ روح القدس کا بپتسمہ بھی پایا ہوا ہے، پر یہ منکر ہو چکا ہے اور لوگوں کو یہ بہکاتا ہے کہ پانی کا بپتسمہ کوئی چیز نہیں ہے. اور میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اس کے لیے دعا کیا کریں کہ خدا اس بندے کو ٹھیک راہ پر لائے. کیونکہ میں نے اور اس بھائی فرانسس نے ایک ہی جگہ پر دعا کے دوران میں روح القدس کو پایا ہے، اور اسے بیگانہ زبان تو نہیں ملی، پر خادم جس نے اس پر ہاتھ رکھے تھے وہ خدا کی روح میں معمور بندہ تھا. اس نے ایک بات ضرور کہی تھی اس کے لیے کہ خدا نے تجھے دلیری کا روح دیا ہے. آمین آمین. خدا نے اسے کون سا روح دیا ہے؟ دلیری کا روح دیا ہے. پر روح تو دلیری کا ہے، خدا نے اسے دلیری دی ہے، نعمت دلیری کی ہے، پر وہ غلط سائڈ سے استعمال کر رہا ہے. وہ ایمانداروں کے خلاف، بائبل کے خلاف جو ہے یہ نعمت استعمال کر رہا ہے. وہ ڈنکے کی چوٹ پر بات کرتا ہے، پر غلط طرف سے آ کر وہ خدا کا مخالف ہو گیا ہے. تو ہم یہ دعا کریں گے کہ خدا نے جب اسے دلیری دی ہے تو یہ ٹھیک جگہ پر آ کر ٹھیک لوگوں کو نشانہ بنائے. آمین آمین آمین. میرے عزیزو، کلام کہتا ہے ان پر افسوس جو اپنی ہی نظر میں صاحب امتیاز ہیں. آج میں کچھ ایسٹر کے حوالے سے باتیں کروں گا اور آپ خود فیصلہ کیجیے گا. آپ بھی صاحب امتیاز ہیں، آپ فرق کر سکتے ہیں، اور اپنی نظر میں آپ فرق نہ کریں، کلام کی نظر سے آپ فرق کرنا سیکھیں کہ آدمیوں کی تعلیم اور لوگوں کی تعلیم میں فرق کیسا ہوتا ہے، بدی اور نیکی کیا چیز ہے. میرے عزیزو، خدا جب بندے سے کلام کرتا ہے، خدا جب اپنے احکام لوگوں کو دیتا ہے، خدا جب اپنی شریعت کی بات کرتا ہے، شریعت لوگوں میں دیتا ہے یا شریعت کا نفاذ چاہتا ہے، تو آدمی کا برا چاہتا ہے یا بھلا چاہتا ہے؟ جی پکی بات ہے، کیونکہ ہمارا خدا بھلا خدا ہے. ہاللیلویا. ہمارا خدا بھلا خدا ہے. یہ جو بھی سسٹم دنیا میں لاتا ہے، جو شریعت دیتا ہے، جو قوانین دیتا ہے، جو عیدیں دیتا ہے،
جو ایک نظام دیتا ہے وہ بھلا نظام دیتا ہے، اور آدمیوں کا نظام کبھی بھی خدا کے نظام کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ آمین آمین۔ تو میں اپنے بہت سارے پیغامات میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ بائبل میں جو عیدیں دی گئیں، جنہیں شریعت کی عیدیں یا جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ یہودی عیدیں ہیں، عبرانی عیدیں ہیں، ان کا ملک اسرائیل سے تعلق تھا، یہ خدا نے دی تھی، ان کا ٹائم بھی خدا نے مقرر کیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کی بات بڑی ہے، آدمی کی بات بڑی نہیں ہے، خدا کی بات بڑی ہے۔ میرے عزیزو، کلام خدا میں سے ہم نے پچھلے دنوں میں سیکھا بھی، بھائی پاسٹر اسلم نے بھی سکھایا کہ جو ایسٹر ہے یہ مسیحی تہوار نہیں ہے، ایسٹر مسیحی تہوار نہیں ہے، ایسٹر مسیحی عید نہیں ہے۔ اور یہ کون کہتا ہے؟ خدا کا کلام کہتا ہے۔ کلام میں کہیں لکھا ہے کہ ایسٹر مسیحی تہوار نہیں ہے؟ کہیں لکھا ہے؟ تو اس کا مطلب کلام میں نہیں لکھا ہوا۔ تو پھر یہ کون کہتا ہے کہ ایسٹر خدا کا تہوار نہیں ہے؟ میرے عزیزو، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسٹر خدا کا تہوار نہیں ہے، تو بھائی فرانسس کے جیسے، شمن خاطب کے جیسے اور پٹھے لوگ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نیا چکر چلا رہے ہیں، یہ یہوہ وٹنس والے ہو گئے، اب یہ یہوہ وٹنس کی تعلیم دے رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ حقیقت میں پتہ کیا ہے؟ شمن خاطب صاحب کے ساتھ ایک پرابلم ہے کہ جب سے ہم ان سے نکلے ہیں وہ تبھی سے ہمارا تعاقب کر رہے ہیں، بالکل سیم اسی طرح سے جیسے داؤد کا تعاقب ساؤل کرتا رہا، اور وہ چاہتا رہا ہے کہ انہیں میں نقصان پہنچاؤں، پر یہ خدا کی ذات ہے جو ہمیں وہاں سے لے کر آئی اور اس نے ہمیں قائم کیا ہے، اور یہ خدا کی ذات ہے جس نے اسے ہر بار شرمندہ کیا ہے، اور اس معاملہ میں بھی خدا سے شرمندہ کرے گا۔ آمین۔ میرے عزیزو، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسٹر مسیحی تہوار نہیں ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ یہوہ وٹنس کی تعلیم ہے۔ میرے عزیزو، یہ یہوہ وٹنس کی تعلیم نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے مسیحی پادریوں کی تعلیم ہے۔ آمین آمین۔ یہ ہمارے اپنے مسیحی پادریوں کی تعلیم ہے۔ تو یہ ہمیں کہاں پر ملے گی؟ یہ ہمیں ہماری ہسٹری کی کتابوں میں سے ملے گی۔ یہ جب بائبل کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس بائبل کے مطالعہ کے لیے بہت سی سپورٹڈ معاون کتابیں ہوتی ہیں، کتب ہوتی ہیں۔ جب سیمنریز کے لیے پاسٹر حضرات جاتے ہیں تو وہاں پر انہیں بہت ساری کتابیں پڑھنی پڑتی ہے، بہت سارے عنوان کے اوپر انہیں بات کرنی پڑتی ہے، اور جو پہلے کے لوگ جنہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، مسیحی ایماندار، ان کی کتابوں کو پڑھ کر پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا ہم اپنی تعلیم پر ہیں یا کہ نہیں ہیں۔ تو ایسٹر کی جو بات ہے، یہ مسیحی علماء حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایسٹر کبھی بھی مسیحی تہوار نہیں تھا۔ آمین۔ میرے پاس یہ تھوڑی سی ہسٹری کی باتیں موجود ہیں، میں آپ کے سامنے انہیں بیان کرنا چاہوں گا۔ یہاں یہ لکھا ہے کہ لفظ ایسٹر چند انگریزی لغات کے نظر سے ایک لغت ہے، دی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بائبل انسائکلوپیڈیا، جلد نمبر 2 ہے، دی ہارورڈ سرنس کمپنی شکاگو سے ہے، یہ سن 1915 میں یہ شائع ہوئی، اور صفحہ نمبر 889 پر اس کے لکھا ہے کہ انگریزی لفظ ایسٹر کا ماخذ ایسٹر یا ایسٹرا ہے، جو قدیم دیوی کا نام ہے جس کے لیے اپریل کے مہینے میں قربانیاں کی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، اس غیر اقوام کی عید کو جو کہ قربانیوں کی عید ہے، اسے عید فصح سے تبدیل کر دیا گیا۔ پھر دوسرا لکھا ہے میرے پاس، یہ ایک ریفرنس ہے، ایسٹرون بائبل ڈکشنری، دی ڈکشنری آف بائبل ٹرمز بائی M.G. Stephen MADD سوئم شاید تھامس نیلسن، سن 1897، تقریباً آج سے 100-125 سال پہلے کی بات ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ایسٹر کی اصل اینگلو سیکسن لفظ ایسٹر ہے، جو اس اینگلو سیکسن دیوی کا لقب ہے
جس کی تعظیم کے لیے فسح کی قربانیاں دی جاتی تھی. یہ یہودیوں کی فسح کی بات نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, یہ جو غیر اقوام قربانیاں دیتی تھی اس کی بات ہو رہی ہے. بعد ازاں یہ نام قیامت المسیح کے تہوار کو دے دیا گیا جو مسیح کے نام میں ایام میں آتا ہے. پھر چوتھا ریفرنس ہے میرے پاس, دی نیو اونگری بائبل ڈکشنری بائی میرل ایف اونگری, موڈی پریس, شکاگو, سن 1988. اس میں یہ مورخ لکھتا ہے ایسٹر لفظ کا ماخذ سیکسن ایسٹرا ہے جو کہ بہار کی دیوی کا نام تھا جس کی تعظیم میں ہر سال فسح ہی کے دنوں میں, کب فسح ہی کے دنوں میں قربانیاں دی جاتی تھی. اور 8ویں صدی میں, کب 8ویں صدی میں, مسیحیت کے 800 سال کے بعد, کب 800 سال کے بعد. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا ایک شروع تو ایسٹر مناندے آنے نے, وہ ان کو دراصل پتہ نہیں ہے. یہ 5ویں صدی کے بعد, کوئی کہتا ہے 7ویں میں, کوئی کہتا ہے 8ویں میں ایسٹر شروع ہوا تھا. 8ویں صدی میں اینگلو سیکسن نے قیامت المسیح کے تہوار کو اڈاپٹ کر لیا اور اس کو ایسٹر کے نام سے پکارا جانے لگا. پھر ایک چوتھا ریفرنس ہے میرے پاس, بٹینیکا انسائکلوپیڈیا آف ریلیجنز, مضمون ایسٹر, صفحہ نمبر 308, پرنٹڈ ان سنگاپور. اس میں لکھا ہے کہ اینگلو سیکسن مورخین کے مطابق ایسٹر قدیم انگریزی ایسٹر کا لفظ جرمانی بہار کی دیوی ایسٹر سے اخذ کردہ ہے. میرے عزیزو, یہ ساری کتابیں یہوہ وٹنس کی نہیں ہیں, یہ ساری کتابیں ہمارے کرسچنز بائبل انسٹیٹیوٹس میں پڑھائی جاتی ہیں. اور آپ کے جو بڑے پادری ہیں, جو صاحب حیثیت پادری ہیں, جن کے پاس اچھے پیسے ہیں, انہوں نے یہ ساری کتابیں اپنے پاس رکھی ہیں اور ان سے مطالعہ کرتے ہیں. اور وہ جانتے ہیں کہ ایسٹر جو لفظ ہے, ایسٹر کا مطلب عید فسح نہیں ہے, ایسٹر کا لفظ عید قیامت المسیح بھی نہیں ہے. ایسٹر جو ہے یہ ایک دیوی تھی, جیسا میں نے بتایا افطارات. تو بہت سارے اسکالر, مسیحی اسکالر اور غیر اقوام کے اسکالر, بت پرست اسکالرز بھی, بت پرست عالم بھی, مسیحی عالم بھی, سارے اس بات پر اتفاق کرتے ہیں. یہاں تک کہ کیتھولک عالم بھی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسٹر لفظ جو ہے یہ دیوی کا نام ہے. تو بھائی جب یہ دیوی کا نام ہے تو پھر جب ایسٹر مبارک کہتے ہیں تو کیا یسوع کو مبارک کہتے ہیں؟ اس وقت ملک پاکستان میں پینٹیکاسٹل کلیسیا زیادہ سے زیادہ عید قیامت المسیح کہنا شروع ہو چکی ہے. ایسٹر لفظ کہنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے. پروٹسٹنٹ لوگوں نے عید قیامت المسیح کہنا شروع کر دیا ہے, ایسٹر کہنا چھوڑ دیا ہے. بہت سارے کیتھولک لوگ بھی وہ بھی ایسٹر کہنا چھوڑ چکے ہیں, عید قیامت المسیح یا ریزریکشن ڈے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر اس میں کوئی برائی نہیں ہے تو چھوڑتے کیوں جاتے ہو بھائی؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر برائی نہیں ہے تو چھوڑ کیوں رہے ہو؟ تو جب چھوڑ رہے ہو تو کیا تم سے کوئی یہ سوال نہیں کرتا کہ اے تو جدی پشتیوں کے اندر آنے تو ان کو چھڈنے ہو تھی؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ مجھے ایک بات یاد آتی ہے, ایک شعر ہے کہ تم پیو تو گنگا جل ہے یہ, ہم پیے تو ہے یہ شراب. ٹھیک ہے, تسی پیو تو تہاڈے واسطے گنگا جل, اسی پیے تو ساڈے واسطے شراب. تسی کرو تو ٹھیک ہے, اسی کہیے تو غلط ہے. تو یہ ایسے لوگ ہیں. آمین آمین. یہ خود وہی کام کر رہے ہیں, اپنی کلیسیاؤں کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کر آ رہے ہیں. تو جب ہم اعلان کرتے ہیں تو کہتے ہیں خبردار, وہ تو یہوہ وٹنس ہو گئے نے. میرے عزیزو, میں اس بات کا یہاں پر اعلان کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی جیسا مرضی کہتا رہے آپ برداشت کریں, ہم یہوہ وٹنس نہیں ہے. کیونکہ یہوہ وٹنس جو ہے وہ مسیح کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں یسوع کوئی خدا نہیں ہے, کوئی تثلیث نہیں ہے, وہ یہ کہتے ہیں. تو ہمارا ایمان کفارے پر ہے, صلیب پر ہے, نجات صلیب کے وسیلہ سے ہے, ہم یہ مانتے ہیں. کفارہ اور لہو کے سبب سے ہے, ہم یہ مانتے ہیں. یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے, ہم یہ مانتے ہیں. ہم تثلیث فی التوحید پر یعنی کہ خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس پر یقین رکھتے ہیں. آمین آمین. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ یہوہ وٹنس ہو گئے ہیں, دراصل وہ اپنی دلی خلش کو ظاہر کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کے پاس نہ جائیں.
اور خدا کا شکر ہے ہمارے پاس لوگ بنتے جا رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ لوگ سچائی کو پسند کرتے ہیں. آمین. کچھ میرے پاس یہ اردو میں کتابیں ہیں. ایک یہ کتاب ہے رسولوں کے نقشے قدم پر. ٹھیک ہے, یہ ولیم جی ینگ کی یہ کتاب ہے اور یہ سن 1970 سے, یعنی کہ تقریباً 30 سال پیچھے لگا لیں اور 20 سال یہ لگا لیں, تقریباً 50 سال سے گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری میں یہ پڑھائی جا رہی ہے. اور یہاں پر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو چرچ آف پاکستان یا پروٹسٹنٹ جو پادری ہیں, آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے, سب پتہ ہے. یہاں عید کے حوالے سے یہ مصنف لکھتا ہے اور یہ بک سیمنریز میں پڑھائی جاتی ہے. یہاں لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح کے اتوار کے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور یہ اتوار یہودی مہینہ کا 14واں دن تھا, یعنی کہ ابیب کا 14واں دن. اس عید کے بارے میں مختلف روایات جاری ہوئی. بعض نے یہ سمجھا کہ ہر سال یہودی مہینہ نیسان کے 14ویں دن عید قیامت ہونی چاہیے. بعض نے سمجھا کہ یہ عید ضرور اتوار کے دن ہونی چاہیے, لہذا وہ اتوار جو 14ویں دن سے سب سے نزدیک ہوتا یہ عید قیامت المسیح منائی جاتی. دوسری صدی کے آخر تک یہ بات زیر بحث رہی. تقریباً سن 1990 میں روما کے بشپ یعنی کہ روم کے بشپ وکٹر نے سمرنا یعنی کہ ترکی کے بشپ پولیکراٹس کو مجبور کرنے کی کوشش کی کہ وہ 14واں دن چھوڑ کر اتوار پر عید منائے. ٹھیک ہے, پولکراٹ نے جواب دیا اور کہا کہ مقدس یوحنا رسول, فلپس رسول, پولیکار اور دیگر شہیدوں نے ایشیائی کوچک میں ہمیشہ 14واں دن منایا ہے. ٹھیک ہے, میرے خاندان میں 60 اشخاص بشپ رہے ہیں اور 8واں میں ہوں. میں ان دھمکیوں سے نہیں ڈرتا. مجھ سے بہتر لوگوں نے فرمایا کہ آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے. وکٹر کا ارادہ یہ تھا کہ پولیکراٹس کو اور سب ایشیائی کلیسیاؤں کو عالمگیر کلیسیا سے خارج کرے, لیکن ایرینیس نے اسے سمجھایا کہ ایسی سختی کرنا مناسب نہیں ہے. آمین. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, اب آپ پر یہ خدا کی بھلائی ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں یا آپ کو بتائی جا رہی ہیں, باقیوں کو نہیں پتا. یہ اس کتاب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سن 190 عیسوی میں, ابھی مسیحیت کو 200 سال نہیں تھے ہوئے, سن 190 عیسوی میں روم میں ایک بشپ تھا. اس نے ترکی کے ایک بشپ کو مشرقی کلیسیا کو خط لکھا کہ یہ جو تم 14واں دن مناتے ہو نا یہ بند کر دو, نہیں تو ہم تمہیں جو ہے وہ ختم کر دیں گے. تو وہ جو ترکی کا بشپ تھا اس نے کہا کہ بھائی آپ قتل کرنا چاہتے ہیں تو کوئی معاملہ نہیں ہے, میں شہیدوں کا فرزند ہوں اور میں شہیدوں کا بیٹا ہوں. میرے سامنے تاریخ گواہ ہے کہ تقریباً پولوس, یوحنا, فلپس, اندریاس یہ سارے جو ہے یہ 14ویں دن کو عید منایا کرتے تھے, اور میں بھی ابیب کے 14ویں مہینے کو ترجیح دوں گا اور میں تیری نہیں مانوں گا. آمین. تو پھر وہ جو کہتے ہیں نا کہ شروع سے ہی اس پر منایا جاتا ہے, جھوٹ بولتے ہیں, اور اگر پادری ان کا ساتھ دیتے ہیں تو وہ پادری بھی جھوٹ بولتے ہیں. یہ ایک اور کتاب ہے تواریخ کلیسیا. ٹھیک ہے, اس کا مصنف ہے بشپ SR سیموئل حسرت. یہ میں انہیں اپنا استاد بھی سمجھتا ہوں اور یہ پاسٹر شمن خاطب صاحب کے استاد رہے ہیں, اور یہاں اس علاقہ میں ہم 5 سال تک ان کی کنونشن کرواتے رہے ہیں. بڑے خوبصورت بزرگ خادم ہیں یہ, اور خدا کے کلام کی بڑی عمیق باتوں کو بیان کرتے ہیں یہ, اور یہ اپنی کتاب میں بڑی دیانتداری اور صفائی کے ساتھ لکھتے ہیں. پینٹیکوسٹل کلیسیاؤں میں بشپ سیموئل حسرت ایک عالم کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں, اور یہ اپنی کتاب میں اس طرح سے لکھتے ہیں کہ ایسٹر کے حوالے سے بات کرتے ہیں. صفحہ نمبر 262 پر یہاں لکھا ہے, ایسٹر یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے دن کو کہا جاتا ہے. یہ دن تمام دنوں سے زیادہ معتبر ہے. در حقیقت اس روز موت کو شکست ہوئی, موت فتح کا لقمہ ہوئی. عید قیامت کی تاریخ یہودیوں کی عید فصح کے چاند کی تاریخوں سے وابستہ ہے. کیونکہ مسیح یہودیوں کی فصح کے روز مصلوب ہوا, اس لیے مبارک جمعہ اور عید قیامت مسیح عید فصح کے ساتھ بدل کر آتی ہے.
کلیسیاؤں میں ایک بحث جاری تھی کہ ایسٹر کی عید کس دن منائی جانی چاہیے. بعض مشرقی کلیسیا اس خیال سے کہ ایسٹر کا یہودی عید فصح ہی سے تعلق ہے، اس لیے وہ ایسٹر نیسان کی 14 کو مناتی تھی. بشپ صاحب بھی کہتے ہیں کہ کب منائی جاتی تھی؟ ٹھیک ہے، قدیم کلیسیا یہ دن مناتی تھی، ایسٹر نہیں مناتی تھی. یہ تاریخ اتوار کو ہوتی یا کسی اور دن، ایسے کو کوارٹو ڈیسمنٹس کہتے تھے. مگر مغربی کلیسیا اور کچھ مشرقی کلیسیائیں بھی خدا مسیح کے جی اٹھنے کا دن ماہ نسان کی 14ویں تاریخ کے بعد کا پہلا اتوار مناتی تھی. مغربی اور مشرقی بشپوں کا ایک اجلاس بلایا گیا کہ وہ ایسٹر کے بارے میں متفقہ فیصلہ کریں، نیز یہ بھی فیصلہ کریں کہ آیا یہودیوں کی عیدوں اور مقدس تہواروں کو ہم مانیں یا نہ مانیں. سوچ دی گئی کہ اگر ایسٹر کا دن مقرر ہو جائے تو گویا اس بات کا پورا فیصلہ سمجھا جائے گا کہ یہودیت کا مسیحیت سے تعلق بالکل ٹوٹ گیا ہے. یہاں پر یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں سیموئل حسن صاحب، اور یہ کہتے ہیں کہ ایسٹر کا دراصل فیصلہ پتہ کیوں کیا گیا تھا. کچھ کلیسیائیں نیسان کی 14 تاریخ کو مناتی تھی، دراصل وہ ایسٹر نہیں مناتی تھی، وہ عید فصح مناتی تھی، کیونکہ نیسان کی 14 تاریخ کو تو عید فصح آتی ہے، یسوع کا جی اٹھنا تو نہیں آتا، تو وہ عید فصح کو مناتی تھی. اور بہت ساری کلیسیائیں جو ہیں عید فصح کے بعد آنے والے پہلے سنڈے کو عید فصح مناتی تھی. تو ان میں آپس میں ایسا ہی چکر چل رہا تھا، تو زیادہ تعداد جو ہو گئی وہ اتوار کو منانے والوں کی ہوگی، کیونکہ اس وقت اتوار کی پرستش کرنے والوں کا جو ہے وہ بڑا زور ہو گیا تھا، کیونکہ رومن جو تھے یہ پہلے بت پرست تھے اور سنڈے کو عبادت کرتے تھے، اور پھر انہوں نے اسے ہی ترجیح دی. اور انہوں نے دونوں طرف کے لوگوں کو بلایا، انہیں بٹھایا اور ان سے بات کی، اور بحث اس بات پر ہو رہی تھی کہ اس طرح کا دن منایا کون سا جائے. اگر یہ 14 تاریخ کو عید مناتے، نسان کی 14 تاریخ کو، ابیب کی 14 تاریخ کو اگر یہ عید مناتے تو یہودیت سے مسیحیت کا تعلق رہتا. انہوں نے وہ تعلق ختم کرنے کے لیے کہ ہمارا کوئی یہودیوں سے تعلق نہیں ہے، یہودیت ختم ہو گئی ہے، شریعت بھی ختم ہو گئی ہے، سب مک گئے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایسٹر اس دن منائیں گے. تو کہانی سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ تو میں آپ کو بائبل کی روح سے ایک بات بتاتا ہوں. ہمارا یہودیت سے تعلق ہے، مسیحیت کا یہودیت سے تعلق ہے، کیونکہ نجات صرف یہودیوں میں سے ہے. مسیحی لوگ میں یہ کہوں گا کہ یسوع مسیح کون تھا؟ یہودی تھا. یسوع مسیح کے شاگرد کون تھے؟ یہودی تھے. یسوع مسیح کے شاگرد کون سی کتاب مقدس کی بات کرتے تھے؟ بات سمجھ ہے نا، نیا نامہ تو نہیں تھا اس وقت. کس کی بات کر رہے تھے؟ شریعت کی بات کر رہے تھے. یسوع مسیح جب کہتا تھا کتاب مقدس میں یہ لکھا ہے، تو کون سی کتاب کی بات کرتا تھا؟ شریعت کی کتاب کی بات کرتا تھا. پولس رسول، یعقوب رسول اور تمام تر پہلے علماء اکرام کون سی کتاب کی بات کر رہے تھے؟ وہ شریعت کی بات کرتے تھے، جسے رومنوں نے کہا کہ شریعت ختم ہو گئی. میرے عزیزو، آج شریعت کو دوبارہ سے اگر بحال کیا جا رہا ہے یا عیدیں دوبارہ سے بحال ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ شریعت سے پیار کرنے والا یسوع مسیح آ رہا ہے. ہاللیلویا! شریعت کو مکمل کرنے والا یسوع مسیح آ رہا ہے. آخر میں سب چیزیں بحال کی جائیں گی. اور بائبل میں عیسائیاہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ آخری دنوں میں سبت بھی بحال کر دیا جائے گا. لوگ سبت بھی منائیں گے، نئے چاند بھی منائیں گے. ٹھیک ہے، نئے چاند یہ کیا ہے؟ یہ جو عیدیں دی گئی تھیں. ٹھیک ہے، سبت کیا ہے؟ سبت بھی عید ہے. اور آخر میں شریعت کو پھر سے جو ہے وہ قیام دیا جائے گا، اور تمام تر قوموں کے فیصلے شریعت کی نظر سے ہوں گے. آمین آمین. تو یہاں پر رومن دراصل برسرے اقتدار تھے. اب کہاں رومن اور کہاں بیچارے یہودی. ٹھیک ہے، اس وقت یہودیوں کی حالت ہی کیا تھی، یا آج دنیا میں کیا حالت ہے؟ ایک اقلیت کی سی حیثیت ہے ان کی. اس وقت روم میں کیا حیثیت تھی؟ ایک اقلیت کی سی حیثیت تھی، جیسے ہم ملک پاکستان میں ہیں. یہاں پر مسیحیوں کی کیا حیثیت ہے؟ اقلیت کی حیثیت ہے. کیا یہاں کے حکمران یہ چاہیں گے کہ مسیحی لوگ آئیں اور ہمارا اقتدار بھی سنبھالیں اور ہمیں سکھائیں بھی؟ کیا چاہیں گے ایسا؟
وہ کہیں گے کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے سے لوگ ہیں، غریب غربا سے لوگ ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ ہمیں کیا سکھائیں گے؟ ہم حکمران ہیں، ہم سکھانے والے ہیں، ہمیں طاقت حاصل ہے، ہمیں حکمت حاصل ہے۔ تو یہی سلوک اس وقت یہودیوں کے ساتھ کیا گیا، اور انہیں اور ان لوگوں کو جو بائبل کی بات کر رہے تھے انہیں پیچھے کیا گیا، اور جو دوسری باتوں کو مس کر رہے تھے انہیں بڑی پذیرائی حاصل ہوئی، اور انہوں نے جو سکھانے والے تھے ان سے سیکھا نہیں، صرف ان لوگوں سے تعلق قطع کرنے کے لیے عیدوں کو جگہ دی گئی۔ آمین، آپ سمجھ چکے اس بات کو۔ ایسی اور بہت ساری کتابیں ہیں۔ ایک رائٹر ہے الیگزینڈر ہسلاپ، اس نے تقریباً ایک کتاب لکھی ہے 2 بابل۔ پھر ایک اور رائٹر ہے، اس کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، 12 بے شمار رائٹر ہیں جو اس بات پر لکھتے ہیں کہ ایسٹر یا کرسمس یہ ہمارے مسیحی تہوار نہیں ہے، یہ ہٹائے گئے ہیں، ہمارے تہوار کچھ اور ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میں پھر کلام کی اسی بات کی طرف آؤں گا، ان پر افسوس جو بدی کو نیکی کے ساتھ اور نیکی کو بدی کے ساتھ خلط ملط کر دیتے ہیں، جو نیکی کی جگہ بدی اور بدی کی جگہ نیکی کو دیتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا کا مقرر کردہ دن، خدا کا قربانیوں کا مقرر کردہ دن پاک ہے یا ناپاک ہے؟ کون سا دن؟ پاک ہے نا؟ خدا نے جو مقرر کیا دن وہ پاک ہے، جو ایک ایسٹر دیوی کے نام سے منسوب دن تھا، جس دن میں ایسٹر دیوی کے لیے قربانیاں کی جاتی تھی، وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ ناپاک ہے۔ تو پاک چیز کو ہٹا کر ناپاک چیز کو پذیرائی دینا، یہ شیطان کا کام ہے یا خدا کا کام ہے؟ ٹھیک ہے، تو ایسے ہی باقی باتیں بھی کلام مقدس میں سے اچھی طرح سے ہم اسٹڈی کریں گے اور سیکھتے رہیں گے۔ تو میرے عزیزوں، بات یہ ہے کہ سچ کا ساتھ دیں، حق کا ساتھ دیں۔ جب تک نہیں پتا تھا ہم سب کچھ کر رہے تھے، جب پتا چل گیا ہے تو اس کی تحقیق کریں اور پھر اس سے کنارہ کریں۔ خدا نے آپ سے جو حساب لینا ہے وہ یہ لینا ہے کہ میرے حکم کو مانا یا نہیں مانا۔ وہاں یہ حساب نہیں ہوگا کہ بتا بھائی تجھے کس نے گمراہ کیا تھا، کون سی مشن والے نے تجھے گمراہ کیا تھا۔ وہاں یہ حساب نہیں ہوگا، وہاں یہ حساب ہوگا کہ تجھ تک کلام پہنچا تھا کہ نہیں پہنچا تھا، یہ بتا۔ پھر ہم کہیں گے ہاں قرآن پاسٹر شہزاد نے بھی آخیا سی، ٹھیک ہے، پر میں ابھی منی نہیں ہے، کیونکہ میں 200 سال پرانی مشن کی گل مننا زیادہ پسند کی ہے۔ تو میرے عزیزوں، کلام کی بات سمجھیں، کلام کیا کہتا ہے۔ آمین۔ آئے اپنے سروں کو خدا کے حضور میں جھکائیں، سب سر خدا کے حضور میں جھکیں، سب آنکھیں خدا کے حضور میں تعظیماً بند ہوں، ہم خدا کا شکر ادا کریں۔